बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब्दुल बासित मोहम्मदी और अब्दुल रहमान अज़ीम अब्बासी मेरे बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मेरे अज़ीज़ मेहमान। एक तवील नशिस्त है हमारी, आज दिन को भी हुई, अभी रात को भी, कल भी इंशाअल्लाह मेरे घर तशरीफ़ लाए। तो दिन को हमने बड़े संजीदा नोयत के मामलात थे, उन पे हमने गुफ्तगू की। अभी हम रात के इस पैर में अगर आप कैमरे से उस तरफ भी दिखा लें, ये खामोशी है, दूर दूर तक इस तरह का माहौल एक बना हुआ है। तो रात के इस पैर में हम आग जला के, इस वक्त अब्दुलरहमान पाकिस्तान में तो पंखे चल पड़े हैं ना? जी चल पड़े। इस्लामाबाद में पंखे चल रहे हैं, बल्कि इधर करें थोड़ा। मीरपुर में भी हम पंखे चला रहे हैं। मीरपुर में पंखे मीरपुर में भी पंखा चल गया। तो उधर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पंखे चल गए हैं। तो हम जो यहाँ बैठ के एक मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ये दोनों नियाबत कर रहे हैं मौलाना शफ़क़त मंसूरी हाफिज़हुल्लाह ताला की, और मैं जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ नक्याल से। तो हम जून में एक बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं ये लोग, और उसके हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और जून में चूँकि पाकिस्तान में सख्त गर्मी होगी और यहाँ तो हमारा माहौल ठंडा ही होता है, तो फिर वो जून में वो प्रोग्राम करने के लिए हम कोई इस तरह की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि वो इसी मेरे घर में और इसी जगह पे किया जाए। तो इसके हवाले से हम कुछ इस पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप अब्दुल बासित मोहम्मदी ताओ भट्ट जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के और यहाँ के हवाले से आप किन चीज़ों में कोई फ़र्क महसूस करते हैं, या ये जगह बेहतर है कि वो? मैं कहता हूँ ये कि मीरपुर डिवीज़न पूरे आज़ाद कश्मीर में अपने मौसम आबो हवा के एतबार से सबसे बेहतरीन ये इलाका है, क्योंकि यहाँ उस शिद्दत की सर्दी भी नहीं होती और उस शिद्दत की गर्मी भी नहीं होती। और ये मवेशियों के लिए भी, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 4 महीने बहुत शिद्दत की सर्दी होती है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे मीरपुर डिवीज़न में कहीं भी ऐसा नहीं है मामला। तो ये हमारे लिए मवेशियों के लिए भी और बकरियों के लिए। तो आपके यहाँ बकरियों का और मवेशियों का क्या मामला है? थोड़ा सा आप अपने उसको। जी ऐसा ही है। कश्मीर की वादियाँ अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ माल मवेशी भी रखती है। वहाँ पर यानी कि बकरियाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ बकरियों के ऊपर कि हम बकरियाँ रखते हैं तकरीबन पूरे वहाँ पर हमारे गांव में सबके पास बकरियाँ ही है ज़्यादातर, और भेड़ें वगैरह भी होती हैं, इस तरह गाय वगैरह भी है। भैंसें अभी तक हमारे गाँव की तरफ ज़्यादा नहीं ज़्यादा आई है। बकरियाँ कितनी रखी होती हैं गाँव में लोगों ने? 2-2 3-3 आम बकरियाँ होती हैं। नहीं, वैसे ज़्यादा जो रखते हैं वैसे ज़्यादा तो 7-7 8-8 तक भी होती है लोगों के अच्छा, पास। थोड़ी होती है। और इसी तरह 100-200 वाले भी हैं? नहीं इतनी ज़्यादा। असल में हमारा जो गांव है ना, वो छोटा सा गांव है, उसमें तकरीबन 100 घर ही होंगे टोटल। अच्छा, माशा। बिल्कुल छोटा गांव है हमारा। तो उसमें यानी 2-2 3-3 बकरियां सब ने रखी होती है। भेड़ें अलबत्ता थोड़ी ज़्यादा रखी होती है। गाँव का नाम क्या है? करीमाबाद गाँव का नाम है। करीमाबाद। तो लोगों का ज़्यादा रोज़गार क्या है? मुलाजिम पेशा हैं या बैरून मुल्क हैं या किस तरह? मुलाजिम पेशा ज़्यादातर है। अच्छा। यानी कुछ अक्सर टीचर हजरात हैं, फिर कुछ डॉक्टर में भी हैं शोबों में। अक्सर मीरपुर में भी काफ़ी सारे नर्सेज और डॉक्टर मौजूद हैं। इसके साथ साथ कुछ मजदूर भी करते हैं, अक्सर फौजों में भी गए हैं अभी। अच्छा, फौज में भी। जी हाँ। तो बकरियों के हवाले से बात हो रही थी। हम लोग यहाँ पर यानी कि सर्दियों में अक्सर फिर उनकी ऊन वगैरह उनकी काटते हैं ना, उनसे फिर रज़ाई वगैरह भी बनाते हैं उनको धो के अच्छी तरह। जी, और बकरियों की जो खाल होती है उसके बाद उनके बाल अलग से उतारते हैं खाल से, तो उनकी रस्सियाँ बनाते हैं। तो रस्सियों से भी यानी काम लेते हैं हम, घास वगैरह के लिए हमें बांधने के लिए फिर आसानियाँ होती हैं। और भेड़ वगैरह से जो हम रज़ाइयाँ बनाते हैं, तकिया बनाते हैं, वो यानी कि हमें सर्दियों में भी इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यानी उनके दूध और गोश्त के अलावा भी इन जानवरों के फ़ायदे। हम बहुत दीन हलाल गोट मीट प्रोड्यूसर यूके लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हाजी मोहम्मद अजायब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो यहाँ मीरपुर में आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, पहला और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस काम करने लगे हैं। तो उस पर हमारा होमवर्क मुकम्मल हो गया है, काफ़ी चीज़ें उस पर यानी हो गई हैं। अब बस उनका इंतज़ार है कि वो यूके से अपनी वो मशीनरी वगैरह या वो चीज़ें सारी हो, जो उनके पार्टनर वगैरह हैं वो सारे आते हैं। तो ये खित्ता जो मीरपुर डिवीज़न है, मेरे हिसाब से आबो हवा के एतबार से गंदम की फसल के लिए, मकई के लिए, मवेशियों के लिए और ख़ुसूसन बकरियों के लिए ये रुए ज़मीन का सबसे आइडियल इलाका है। ये इससे इत्फाक़ करते हैं आप? ये कि अपने मौसम के एतबार से, क्योंकि यहाँ मौसम में शिद्दत नहीं होती है कभी भी। ऐसे हमारे यानी नीलम में तो बिल्कुल 3-4 महीने तो बिल्कुल बर्फ़ पड़ी रहती है सामने।
ایک مرتبہ مشین صاف کرتی ہے روڈ تو پھر برف سلائڈوں کی شکل میں یا گلیشر آتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے روڈ، یعنی اتنی برف ہوتی ہے. ہم سامان بھی پہلے خرید کے رکھ دیتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں مجبوری ہوتی ہے برف کی. اس بنسبت اس کے کہ میرپور اور میرپور ڈویژن ہو گیا، یہاں پر گرم علاقہ بھی ہے، ہر چیز یہاں پر میسر ہوتی ہے. ہاں ہاں گھاس وغیرہ بھی فصلیں بہت اچھی فصلیں بہت ہوتی ہیں، جس سے پھر انسان خود بھی اچھے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کو بھی کھلاتے یہ پلاتے ہیں. عبدالباسط یہ ہمارے جو چکسواری، ڈڈیال، سمانی یہ علاقے ہیں نا، یعنی دیکھیں ہم وہ قوم ہے کہ اتنی جس قوم کے پاس اتنی بڑی زمین خالی پڑی ہو، یہ سمانی کے علاقے، یہ ڈڈیال، یہ چکسواری، یہ میرپور، اس کے اطراف کے یہ دیہات، تو اتنی جس قوم کے پاس زمین ہو اور پھر ایسے ٹھنڈے میٹھے پانی کے ذخائر ہوں، اور وہ قوم آٹے کی ایک بیگ کے لیے لائنوں میں لگے اور اس کے لیے اگامے ہوں اور پتہ نہیں کیا 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 اور بندے مارے گئے، تو یہ بہرحال ایک یہ حکومتوں کی بھی کمزوری ہے اور لوگوں کی بھی ہے. ہم دونوں معاملات اس طرح کے ہیں. تو عبد الرحمٰن آپ کیا کہتے ہیں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، چونکہ آپ نے سفر بہت کیے ہیں، آپ نے گھوما پھرا پورا بہت آزاد کشمیر اور مدارس کے حوالے سے، تو آپ کیا کہتے ہیں، تھوڑا قریب کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو چونکہ جمعیت طلبہ عربیہ آزاد کشمیر کا ذمہ دار بھی رہا ہوں، تو اس حوالے سے بھمبر سے لے کر توبر تک یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میں گیا نہ ہوں. تقریباً ہر جگہ جانا ہوا ہے، احباب سے ملنا، ملاقاتیں. تو ایک تو تنظیمی سفر بھی ہوتا رہتا ہے، پھر ظاہر ہے جہاں ہم جاتے ہیں تو راستے میں وہ خوبصورتی دیکھنا، نظارے دیکھنا، یہ بھی تو وہ چلتا ہی رہتا ہے. تو کشمیر الحمدللہ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کشمیر جنت نظیر، یہ واقعی جملہ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر جنت کے کوئی حقیقی وہ دیکھنا چاہے تو وہ یہ آزاد کشمیر ہی ہے. لیکن جہاں اتنی خوبصورتی ہے، اتنا حسن ہے اس میں، یہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو انتہا درجے کے مہمان نواز لوگ ہیں، محبت دینے والے لوگ ہیں، ساتھ دینے والے لوگ ہیں، چاہنے والے لوگ ہیں. خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک تو زمینی خوبصورتی ہے، پھر لوگوں کے اندر بھی بڑی خوبصورتی ہے. ان کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں، ان کا بول چال آپ کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن جہاں ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں، بہت اچھی سہولیات ہے، یعنی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی جو ہے یہ خوبصورتی ہے، سارا علاقہ اچھا ہے، لیکن اسی کے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کشمیر میں جو سہولیات جن کا کشمیر متقاضی ہے اور جو کشمیر کو سہولیات ملنی چاہیے وہ شاید یہاں نہیں مل پا رہی ہیں. اس میں حکومتی ادارے بھی شاید اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، انہیں بھی اس چیز میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور اگر کشمیر میں یہاں سہولیات دی جائے، تعلیمی سہولیات ہے، پھر جو یہاں کا حسن ہے، اس حسن کو ایکسپلور کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک تو بڑے پیمانے پر سڑکوں کا جال بچھانے کی اشد ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معیاری، پائیدار اور اچھا بہترین کام ہو سڑکوں کا، تاکہ لوگوں کے لیے سفر کرنا، ان کے لیے آنا جانا، یہ سارا جو ہے یہ بہت اچھا ہو. یہ تو خیر کشمیر کے اندر کی بات ہو گئی، لیکن جہاں کشمیر ایک طرف خوبصورتی میں جنت نظیر کہلاتا ہے، اپنی مثال آپ ہے اس پورے خطے میں، وہاں دوسری طرف اس کشمیر کے حوالے سے یعنی ایک ایسا یہ ایک ناسور جو مقبوضہ کشمیر کی صورت میں وہ ہے کہ یہ دونوں جب تک ایک نہیں ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جسم کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ادھر ہے اور ایک دوسری طرف ہے، اور اس کے درمیان میں ایک لائن کھینچی ہوئی ہے کہ جہاں دونوں طرف کے لوگوں کی آپس میں ثقافتیں ملتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، سارے معاملات ہیں. لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہے اور انڈیا کا جو جارحانہ رد عمل ہے اس پر، اس کی صورت میں یہ ہے کہ یہ کشمیر ابھی نامکمل ہے، اور نامکمل تصویر جتنی خوبصورت ہو، جتنی پیاری ہو، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو ایک مکمل تصویر کا حصہ ہوتی ہے. تو اس پر میں یعنی پاکستان کی جو حکومت ہے، حکومت آزاد کشمیر ہے، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کشمیر کی آزادی کو ترجیح بنیادوں پر آپ رکھیں. اور ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، جو شاید ضروری بھی ہے، کہ آزاد کشمیر کے اندر رہنے والا جو نوجوان طبقہ ہے، کالجز اور یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کشمیر کی آزادی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے، اس پر مکمل ورکشاپس کی جائے، اس پر ایک پورا تربیتی کورس اور اس کے حوالے سے لوگوں سے کو آگاہی دی جائے
کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا جب اپنے نوجوان ساتھیوں سے احباب سے ملاقات ہوتی ہے، چونکہ ظاہر ہے جہاں سفر ہوتا ہے تو لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں یہ چیز میں نے محسوس کی ہے کہ آزادی کی اس تحریک کے حوالے سے اور کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے پاس وہ معلومات، وہ نالج اور وہ چیزیں نہیں ہیں جو حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے، اور وہ مختلف نعروں کا اور مختلف وہ یعنی خوش نما نعرے جو بعض دفعہ ہمیں لگتے ہیں وہ ان کے پیچھے ہی چل پڑتے ہیں، ان کے پیچھے ہی بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کشمیریوں نے تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ قربانیاں دے چکے ہیں، 5.5 لاکھ کے قریب شہداء ہیں مقبوضہ کشمیر اور اس کشمیر میں، جو اس کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے جانوں کو قربان کر چکے ہیں۔ پھر ہزاروں ایسی خواتین ہیں جن کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں، ابھی بھی لاتعداد بچے ایسے ہیں کہ جو یتیمی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کے والدین زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ تو یہ سارا جو ایک سینیریو ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں، تو یہ کس لیے ہیں؟ یہ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کا یہ جو ایک نامکمل حصہ ہے، یہ جو ایک نامکمل تصویر ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ تو اس پر حکومت آزاد کشمیر، حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ ترجیح بنیادوں پر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرے، اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کو آزادی کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ اس کا معلومات دی جائے، سلیبس میں کشمیر، اس کی تاریخ کو، یہاں کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، اور عالمی فورم پر بھی اس مسئلہ کشمیر کو اٹھانا چاہیے۔ باقی خوبصورتی کی بات کی جائے تو اس کی تو کہیں مثال ہی نہیں ملتی ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے ہر لحاظ سے، ہر انداز سے۔ ہم اپنے الفاظ میں، اپنے ان باتوں کے ذریعے سے جتنا بھی کہیں، میں آج میرپور سے جب کوٹلی اور پھر نکیال یہاں آ رہا تھا تو میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آتے ہوئے ساتھ میں موبائل میں تصاویر بھی لے رہا تھا، تو ساتھ ساتھ میں یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ میں ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر پبلک کروں گا، لے رہا ہوں، لیکن جو آنکھوں دیکھی خوبصورتی ہے وہ ان تصاویر سے وہ محسوس نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب آپ خود اپنے جگہ پہ جا کر اس کا نظارہ کرتے ہیں، تو پھر تو اس کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اور پھر جو آپ کو وہ حسین منظر، وہ جو لطف دیتا ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑا زبردست تبصرہ آپ نے کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔